یہ ہے قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کے دوسرے مرحلے کا چھٹا سیشن۔ نون ساکنہ کی پہلی 3 مہارتیں یعنی اظہار، ادغام اور اقلاب پر گفتگو کرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ نون ساکنہ سے متعلق آخری مہارت کے بارے میں بات کی جائے، جو ہے اخفاء، اور اردو میں اخفاء کا مطلب ہے چھپانا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اخفاء نون ساکنہ پر اس وقت آتا ہے جب اس کے بعد 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، کیونکہ یہ وہی باقی بچے ہوئے حروف ہیں جن پر نہ اظہار ہوتا ہے، نہ ادغام اور نہ اقلاب۔ تو گویا یہ وہ تمام حروف ہیں جو ان 3 مہارتوں میں شامل نہیں ہیں، جیسے صاد، قاف، کیف، دال وغیرہ۔ اور چونکہ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا، لہٰذا نون ساکنہ پر اخفاء کا اطلاق کرنے کا مطلب ہے کہ نون ناک میں چھپ جائے گا، اور اخفاء کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے منہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے جیسے اگلا حرف ادا کرنا ہو، لیکن ابھی اس حرف کو ادا نہیں کرتے، اور اسی حالت میں 2 حرکات کا غنہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نون ساکنہ کے بعد سین آ جائے تو آپ کا منہ سا کہنے کے لیے تیار ہوگا، اور اسی حالت میں 2 حرکات کا غنہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد عام طریقے سے اگلے حرف پر چلے جائیں گے، جیسے الانسان، الانسان۔ ایک اور مثال، اگر اس کے بعد کاف آ جائے تو منہ کو کا کہنے کے لیے تیار کریں مگر اسے ادا نہ کریں، اور پھر 2 حرکات کا غنہ کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں، جیسے من کفر، من کفر۔ ایک آخری مثال، اس مرتبہ ذال کے ساتھ، یعنی آپ کا منہ ذا کہنے کے لیے تیار ہوگا اور اسی حالت میں 2 حرکات کا غنہ کیا جائے گا۔ یہ اس طرح دکھائی اور سنائی دے گا۔ انذرتهم، انذرتهم۔ گویا نون ساکنہ بالکل اس حرف کے پیچھے چھپ گیا ہے جو اس کے بعد آیا ہے، اور صرف 2 حرکات کا غنہ باقی رہ گیا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس حرف سے پہلے نون موجود ہے، جیسا کہ ان مثالوں میں دکھایا گیا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ۔ تو ان میں سے ہر ایک مثال میں آپ کا منہ اگلے حرف کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہاں آپ کا منہ تا کے لیے تیار ہوتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور یہاں آپ کا منہ سا کے لیے تیار ہوتا ہے تو آپ پڑھیں گے الانسان، اور یہاں آپ کا منہ قاف کے لیے تیار ہوتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں وَمَن قُتِل، وَمَن قُتِل۔ اور آخری مثال میں آپ کا منہ کا کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے مگر آپ اسے ادا نہیں کرتے بلکہ غنہ کرتے ہیں، اور یہ اس طرح سنائی دیتا ہے فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور اسی طرح۔ تو اخفاء کا مطلب ہے چھپانا، اور نون ساکنہ کے معاملے میں آپ حقیقت میں نون کو اس حرف کے پیچھے چھپا دیتے ہیں جو اس کے بعد آتا ہے، اور یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے منہ کو اس حرف کی شکل میں ڈھالتے ہیں جو نون ساکنہ کے بعد آتا ہے، مگر اس حرف کو ابھی ادا نہیں کرتے، اور اسی شکل میں منہ رکھتے ہوئے آپ 2 حرکات کا غنہ کرتے ہیں، اور یہ عمل 15 حروف کے ساتھ کیا جاتا ہے جو پچھلی مہارتوں میں شامل نہیں تھے۔ اب وقت ہے آج کی تلاوت کا۔ آج کی تلاوت ہے سورۃ الرعد سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال اور اب وقت ہے آج کے چیلنج سوالات کا۔ آج کے سوالات 13ویں پارے سے ہیں۔ پہلا سوال، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح ایک مثال بیان کرتا ہے؟ ایک پاکیزہ بات ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ دوسرا سوال، اللہ ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کے ساتھ دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا آپ ان تراجم کے مطابق آیات ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے؟ مجھے کومنٹس میں بتائیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی سیکھ سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ملاقات ہوگی 7ویں سیشن میں۔